دوستو آج سے کافی سال پہلے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا تھا اور وہ آج بھی امریکہ کی ایک بدترین جیل FMC کازویل میں ہے۔ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا اور 86 سال قید کی سزا سنائی گئی؟ آخر انہوں نے ایسا کیا فارمولہ تیار کیا تھا جس سے امریکہ خوفزدہ تھا؟ اس سب کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے خاندان کی بات کریں تو وہ ایک سادہ سا مذہبی اور پڑھا لکھا گھرانہ تھا۔ ان کے والد کا مذہبی تعلیم کی طرف بہت رجحان تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی اعلیٰ تعلیم بھی دلوائی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بہت عقلمند اور ذہین تھی۔ ان کو 300 سال میں پیدا ہونے والے ذہین ترین افراد میں شمار کیا جاتا ہے۔ تقاریر کے مقابلوں میں اکثر مرحوم عامر لیاقت بھی ان کے ساتھ ہوتے، لڑکوں میں انعام جیتتے اور لڑکیوں میں عافیہ صدیقی۔ اگر کبھی سب کا ایک ساتھ مقابلہ ہوتا تو عامر لیاقت کہتے کہ وہ دوسری تیسری پوزیشن کے لیے محنت کرتے ہیں، کیونکہ پہلی پوزیشن تو عافیہ کی ہی ہوگی۔ ڈاکٹر عافیہ کے خاندان میں ویسے تو لڑکیوں کی جلد ہی شادی کر دی جاتی، لیکن ان کے بھائی تعلیم کے لیے امریکہ گئے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ کو یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی تعلیم حاصل کرنے امریکہ چلی گئی۔ اس کے بعد انہیں MIT، جو کہ دنیا کی بہترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے، وہاں سے اسکالرشپ کی آفر ملی۔ وہاں سے انہوں نے بیالوجی میں گریجویشن کیا اور اپنی ریسرچ میں ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے PhD بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی تعلیم کے دوران عافیہ صدیقی نے ایک ایسی ریسرچ بھی کی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان بھی نہیں کر سکے تھے، یعنی بہت طاقتور ہتھیار بنایا جا سکتے تھے۔ امریکہ کے کچھ سائنسدانوں کو اس بات کا پتہ لگا تو انہوں نے امریکی اداروں کو اس بات کی خبر دی کہ ڈاکٹر عافیہ کے پاس ایک بہت ہی اہم ریسرچ ہے جو اگر پاکستان کے ہاتھ لگی تو ہمارا بہت نقصان ہوگا۔ اس طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے وہ ریسرچ حاصل کرنے کے لیے امریکی اداروں نے کوششیں شروع کر دی۔ دوستوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اندازہ تھا کہ اگر یہ ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے وہ ریسرچ ایک راز کی طرح اپنے پاس رکھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نہایت ذہین خاتون تھی۔ انہوں نے یہ ذہانت بہترین طریقے سے استعمال کی تھی۔ انہوں نے ایک ایسا پلان تیار کر رکھا تھا کہ جس سے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں تعلیم دی جاتی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کے دوران تعلیمی اداروں میں کچھ ایسی تقاریر بھی کی جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا چاہتی تھی۔ ناظرین، 1995 میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی امجد خان سے ہو گئی اور 1996 میں ان کا پہلا بیٹا احمد پیدا ہوا۔ ان کی شادی شدہ زندگی خوشگوار نہیں تھی۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ وہ ان کے گھر ان سے ملنے گئی تو عافیہ کے چہرے پر زخم تھے، انہیں سٹچز کی ضرورت تھی۔ ان کے بیٹے نے بتایا کہ ابو نے امی کو مارا ہے۔ جب انہوں نے ڈاکٹر عافیہ اور ان کے شوہر سے اس بات کا سوال کیا تو انہوں نے بھی اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹر عافیہ کے 2 بیٹے احمد اور سلیمان اور ایک بیٹی مریم ہے۔ ان کی شادی کامیاب نہیں ہو سکی اور 2002 میں ان کی طلاق ہو گئی، جس کے بعد ان کے سابق شوہر عافیہ پر الزام لگاتے رہے کہ وہ ایک خطرناک خاتون ہیں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کو مکمل کسٹڈی ڈاکٹر عافیہ کو دے دی۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے سابق شوہر کے لگائے گئے الزامات مکمل جھوٹ۔ کچھ رپورٹس کے مطابق ڈاکٹر عافیہ کے شوہر امجد امریکہ کی طرف سے کی گئی سازش میں ملوث تھے۔ وہ اس مقصد سے بھیجے گئے تھے کہ ڈاکٹر عافیہ سے ان کی ریسرچ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن جب کامیاب نہ ہوئے تو ڈاکٹر عافیہ کو طلاق دے دی اور ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ دوستوں، امریکہ میں 12 سال رہنے کے بعد 2002 میں ڈاکٹر عافیہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان واپس الفی۔ کراچی میں ڈاکٹر عافیہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ ایک ٹیکسی میں سوار ہوں۔ وہ اسلام آباد کی فلائٹ کے لیے ایئرپورٹ جا رہی تھی، لیکن راستے میں ہی کچھ لوگوں نے ان چاروں کو روکا اور ٹیکسی سے نکال لی۔ اگلے 5 سال یعنی 2008 تک وہ سب غائب رہے۔ 2008 میں امریکی اداروں کی طرف سے ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا
اور ڈاکٹر عافیہ کے بڑے بیٹے احمد کو ڈاکٹر عافیہ کے گھر والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے وہ اپنی خالہ ڈاکٹر فوزیہ اور اپنی نانی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے بعد 2010 میں ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر عافیہ کی بیٹی مریم کو ڈاکٹر فوزیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ کو افغانستان میں بگرام ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا گیا تھا۔ 2006 میں معظم پے کی کتاب اینی کامیڈنٹ کے نام اور گوانتا نام وہ جیل میں قیدی رہ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ ذکر کیا کہ پروگرام جیل میں انہیں ایک عورت کی انتہائی دردناک چیخیں سنائی دیتی تھی۔ وہاں ایک عورت قیدی نمبر 605 اور دیگرے لیڈیا بگرام کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ ہی ہوں، لیکن یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی تھی۔ 2008 میں ڈاکٹر عافیہ کو قید سے رہا کیا گیا اور ان کے پاس ایک بچے کو لے کر گئے جس کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کا بیٹا احمد ہے۔ وہاں سے عافیہ اور اس کے بچے کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ یہاں سے کہانی کے دو رخ شروع ہوتے ہیں۔ افغانستان کی طرف سے کہانی کا یہ رخ سنایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچے کے ساتھ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن وہ گورنر ہاؤس کی طرف جانے کی بجائے مسجد کی طرف گئی اور کمزوری کی وجہ سے گر گئی۔ جبکہ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ ان کے فوجیوں کے پاس یہ خبر تھی کہ ایک دہشت گرد عورت الفے گی جو دیکھنے میں بہت کمزور لگے گی لیکن بہت خطرناک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوگا۔ حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی اس عورت کو دیکھو فوراً اسے قتل کر دو، تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی شوٹ کر دیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک جھوٹی خبر تھی جو یقیناً ان کے گھر والوں اور پاکستانی قوم کے لیے بہت تکلیف دے رہی۔ ڈاکٹر عافیہ پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکہ کے فوجی افسروں پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق عافیہ اتنی کمزور حالت میں تھی کہ مسجد کی دیوار کے قریب گر گئی تھی۔ دوستوں، سوال یہ ہے کہ اس حالت میں انہوں نے فوجی افسروں پر حملہ کیسے کیا؟ یقیناً یہ ایک بہت بڑا اور جھوٹا الزام تھا جو ڈاکٹر عافیہ پر لگایا گیا تھا۔ 2010 میں امریکی عدالت میں سماعت ہوئی اور ڈاکٹر عافیہ کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ان کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بازوں پر زخم تھے اور زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ وہاں ان کے بھائی بھی موجود تھے، لیکن انہیں ڈاکٹر عافیہ سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ اس پیشی کے دوران تمام ثبوت ڈاکٹر عافیہ کے حق میں تھے۔ میڈیکل رپورٹس گواہ تھی کہ ان پر کس قدر تشدد کیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود ڈاکٹر عافیہ کو 86 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج ڈاکٹر عافیہ امریکہ کی FMC کاسٹ ویل جیل میں ہے، جسے جہنم کے گھڑے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ جیل باہر کی دنیا سے مکمل طور پر کٹی ہوئی ہے۔ وہاں ان پر جسمانی تشدد، جنسی زیادتی اور ہر طرح کا ظلم کیا جاتا ہے۔ ان کے لیے بھیجے گئے خط بھی واپس کر دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کرتی رہی۔ عالم ڈاکٹر فوزیہ اور سینٹر مشتاق احمد ڈاکٹر عافیہ سے ملاقات کے لیے امریکہ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے 20 سال بعد ان کی بہن ان سے ملنے گئی تو ان سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ کمرے کے ایک حصے میں قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ تھی اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ، سینٹر مشتاق احمد اور ان کے وکیل، درمیان میں شیشے کی دیوار تھی۔